سورہ الرعد رکوع نمبر 4 تلاوت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. سورہ الرعد رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے. وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام. اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. تم فرماؤ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے. اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک یعنی ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے. بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. سورہ الرعد رکوع نمبر 4 ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات. دراصل اس رکوع میں اللہ پاک نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ ایمان والے اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو چین ملتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ایک جگہ فرمایا دل کو سکون ملتا ہے, ایک جگہ فرمایا دل ڈر جاتے ہیں. تو ان دونوں آیتوں کا مفسرین کرام نے معنی یوں بیان کیا ہے کہ اس کے رحمت اور فضل اور اس کے احسان اور کرم کو یاد کرتے ہیں تو بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے عدل, اس کے عتاب, اس کے عذاب کی بات ہو تو پھر یہ دلوں کو خائف کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ مسلمان جب اللہ کا نام لیتے ہیں الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, تو جب کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ دل ان کے مطمئن نہیں ہو رہے تھے کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے, پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو اچانک جب وہ شخص اللہ کا نام لیتا تو مسلمان اس پہ یقین کر لیتے کہ اس نے اب اللہ کا نام لے لیا ہے, اللہ کی بات کر لیا تو پھر یہ ہمارا بھائی ہے. تو اس پر خدا تعالیٰ نے اللہ کریم نے ایمان والوں کی یہ شان بیان کی, صحابہ کرام کی, اہل بیت اطہار کی کہ ان کے سامنے کسی بندے پر بے اعتباری ہوتی تھی کہ یہ بندہ اعتبار نہیں, مجھے اس پر اعتبار نہیں آ رہا. لیکن جس پر اعتبار نہیں آ رہا کیونکہ پہلی بار ملا ہے, ہم اس کو پہلے سے جانتے نہیں ہیں, لیکن جس وقت جس انجان بندے سے بھی جانتے نہیں ہیں اس کو پہلے سے, لیکن اس نے جو ہی اللہ کا نام لینا شروع کر دیا تو یہ اس سے اس طرح مل رہے تھے جیسے ہمارا بھائی ہے, اتنا پیار اس سے کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ جو دلوں میں چین پیدا کر دیتی ہے, انجان بندے کو بھی اپنا بنا دیتی ہے.
تو فرمایا کہ جو ایمان والے ایسے لوگ ہیں تو وہ انہوں نے اچھے کام کیے، ان کو خوشی ہے، ان کا انجام اچھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ مکہ کے کافروں کے حوالے سے بات کی کہ مکہ کے کافروں نے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا شروع کر دی، یا رسول اللہ مکہ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سخت پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو، یہ میدان بن جائیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ ہم میدان بنے، پھر ہم یہاں پر کھیتی لگائیں، یہاں پر فصل ہوگے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ کریم نے ان کو ڈانٹا، ان کافروں کو، اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر ایسا قرآن نازل کر دوں کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور وہاں پر جو ہے نا کھیتیاں بن جائیں، وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، جہاں زمین پھاڑ دی جائے، وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، وہ ایک کافر تھا، اس نے کہا میرا ابا زندہ ہو کے آ جائے تو یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے نا، تو میرا ابا فوت ہو گیا، میرا ابا زندہ ہو کے آ جائے، تو اس کی بات بھی یہاں پر کی، او کلم بِهِ الْمَوْتَىٰ، ابا تیرا زندہ ہو کے آ کے تجھ سے بات بھی کر لے، بل للہ الامر جمیعا، تب بھی یہ کافر نہیں مانیں گے۔ جو گستاخ ہیں، گستاخ کو میں کوئی معجزہ نہیں دکھانا چاہتا، اے محبوب تیرے معجزے، تیری شانیں تیرے ماننے والوں کو دکھاؤں گا، بلال کو دکھاؤں گا، صدیق کو دکھاؤں گا، عمر کو دکھاؤں گا، عثمان کو دکھاؤں گا، جو تیرے شانے دیکھیں گے اور تجھ پر ایمان بھی لائیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں تو لقمے میں سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لقمہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لقمہ کیا کر رہا ہے، یہ لقمے میں سے آواز آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ کھانا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا محبوب ہمیں تناول کر رہا ہے۔ تو یہ صحابہ نے منظر دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف میں آپ کو اس تفسیر میں پہلے سنا چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باہر نکلا، شہر سے باہر گیا، تو جس پتھر کے پاس سے گزرتا، جس درخت کے پاس سے گزرتا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ۔